السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشن کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آج کے انگلش لیسن میں انگلش گرامر میں سے ایکٹیو اینڈ پیسو وائس کے ٹاپک کو کور کیا جائے گا. یہ ٹاپک پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز اور کیمبرج میں کلاس 9 کے کورس میں موجود ہے. اس ویڈیو لیکچر کی مدد سے جو مقصد ہم حاصل کر سکیں گے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال ایکٹیو اینڈ پیسو وائس کا. آج کے انگلش کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھ کر دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں. یہاں پر تمام بورڈز کی 9ویں سے 12ویں جماعت تک انگلش کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹس بالکل مفت موجود ہیں. ان کے ذریعے آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کے متعلق. ایکٹیو وائس ایک ایسا جملہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر سبجیکٹ کو کوئی عمل کرتے ہوئے بتایا جاتا ہے، جبکہ ایک پیسو جملے کے اندر سبجیکٹ پر عمل کیا جا رہا ہوتا ہے. اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سمپل پریزنٹ، پریزنٹ کنٹینیوس، سمپل پاسٹ اور پاسٹ کنٹینیوس ٹینسز میں مختلف قسم کے ایکٹیو وائس کے سینٹنسز کو دیکھا اور پھر یہ بھی سیکھا کہ انہیں کس طرح سے پیسو سینٹنسز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو چلیے اب ہم مل کر اسی ٹیبل کے اگلے حصے کو مکمل کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر کس طرح سے ایکٹیو وائس میں جملہ بنایا جاتا ہے اور اسے کیسے پیسو وائس میں تبدیل کرتے ہیں. تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر ہم نے لفظ کیپ کی مثال کو استعمال کرتے ہوئے ہیو کیپٹ کے جو ورب ہیں ان کا استعمال کیا. تو جب ایکٹیو وائس میں ہیو کیپٹ کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے تو پیسو وائس میں وہ ہیو بین کیپٹ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی ہیو اور کیپٹ کے درمیان بین کے لفظ کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے. تو چلیے اب ایک ایکٹیو سینٹنس کی اگزامپل دیکھتے ہیں جس میں ہیو کیپٹ کے الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے. I have kept your old letters safe with me. یعنی میں نے تمہارے پرانے خطوں کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے. تو اس جملے میں سبجیکٹ ہے I اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ I نے کیا کیا یا وہ کیا کر رہا ہے، یعنی اس جملے میں سبجیکٹ کو عمل کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے. اب اسی جملے کا پیسو سینٹنس دیکھتے ہیں. Your old letters have been kept safe with me. یعنی تمہارے پرانے خط حفاظت سے رکھے گئے ہیں میرے پاس، یا حفاظت سے معاف کیجیے گا تمہارے پرانے خط میرے پاس محفوظ ہیں. تو اس جملے کا سبجیکٹ ہے یور اولڈ لیٹرز یعنی تمہارے پرانے خط، اور اس جملے میں بتایا جا رہا ہے کہ سبجیکٹ کے ساتھ کیا کیا گیا یا کیا کیا جاتا ہے، یعنی ان خطوں کو حفاظت سے رکھا گیا ہے. یعنی اس جملے کا سبجیکٹ جو ہے وہ عمل نہیں کر رہا بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا عمل کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ ایک پیسو سینٹنس ہے. اب دیکھتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر ایکٹیو اور اس کے پیسو سینٹنس کی اگزامپل. اب لفظ کیپ کو جب ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر استعمال کریں گے تو یہ ہوگا ہیڈ کیپٹ. جیسے کہ ٹینسز والی ویڈیو میں ہم سیکھ چکے ہیں کہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں لفظ ہیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ورب استعمال کیا جاتا ہے جو کہ اپنے پاسٹ پارٹیسپل فارم میں ہوتا ہے. تو جب ایکٹیو وائس میں ہیڈ کیپٹ کا استعمال کیا جائے گا تو اس کی پیسو وائس کیا ہوگی، اس میں ہیڈ اور کیپٹ کے درمیان لفظ بین کا بھی اضافہ کیا جائے گا. تو ہیڈ کیپٹ سے بن جائے گا ہیڈ بین کیپٹ. اب دیکھتے ہیں ایک ایکٹیو سینٹنس کی اگزامپل جن میں ان الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے. یہ ہے He had kept training for a month. یعنی وہ ایک مہینے کے لیے ٹریننگ کر چکا تھا.
تو اس جملے کا سبجیکٹ ہے ہی اور اس جملے میں اسے عمل کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ وہ 1 مہینے کے لیے ٹریننگ کرتا رہا تھا. تو اس جملے کا پیسو وائس اس طرح سے ہوگا. مل کر پڑھتے ہیں. His training had been kept for a month. یعنی اس کی ٹریننگ چلتی رہی تھی 1 مہینے کے لیے. اس جملے کے آخر میں by him کے الفاظ کا بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ جملہ ہو جائے گا His training had been kept for a month by him. لیکن by him کے الفاظ کا اضافہ کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ جملے میں یہ بات صاف ظاہر ہے کہ جو شخص ٹریننگ کر رہا ہے اسی کے متعلق بات ہو رہی ہے، لہٰذا اس کے نام کو یا اس کی جگہ کسی پروناؤن کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس پیسو سینٹنس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکٹیو سینٹنس میں جس لفظ کو یعنی ٹریننگ جس لفظ کو آبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، اب اس پیسو جملے میں اسے سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. اور اس جملے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سبجیکٹ کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے یا کیا کیا جاتا رہا تھا اسے 1 مہینے تک جاری رکھا گیا تھا. جیسا کہ اس مثال میں بتایا جا رہا ہے کہ ٹریننگ کے عمل کو 1 مہینے تک جاری رکھا گیا تھا. اب دیکھتے ہیں سمپل فیوچر ٹینس کے اندر کس طرح سے ایکٹیو اور پیسو جملے بنائے جاتے ہیں. تو ہم استعمال کر رہے ہیں ایکٹیو وائس کے اندر ول کیپ کے الفاظ کا. تو سمپل فیوچر ٹینس میں لفظ ول جو کہ ایک ماڈل ورب ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک ورب استعمال کیا جاتا ہے جو کہ اپنی بیسک فارم میں ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں ہے ول اور کیپ. تو کیپ کی جگہ کوئی سا بھی اگر دوسرا ورب یہاں استعمال کیا جائے تو وہ بھی اپنی بیسک فارم میں استعمال کیا جائے گا، جیسے کہ ول ایٹ، ول سلیپ وغیرہ. اور اسی طرح سے ایکٹیو وائس میں اگر ول کیپ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں تو پھر اس کا پیسو وائس ہوگا ول بی کیپٹ، یعنی ول کے بعد لفظ بی کا بھی اضافہ کیا جائے گا جبکہ ورب کو بیسک فارم سے اس کی پاسٹ پارٹیسپل فارم میں تبدیل کیا جائے گا، جیسے کہ کیپ سے بن گیا کیپٹ. اس سے پہلے بھی ہم سیکھ چکے ہیں کہ کسی بھی ریگولر ورب کی پاسٹ پارٹیسپل فارم بنانا بہت ہی آسان ہے. اس کے آخر میں لیٹرز ای ڈی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ لفظ کلین کا پاسٹ پارٹیسپل ہوگا کلینڈ. لیکن لفظ کیپ جو ہے یہ ایک irregular ورب ہے اور اس کا پاسٹ پارٹیسپل ہے کیپٹ. تو چلیے اب ایک ایکٹیو سینٹنس کے اندر ول کیپ کے الفاظ کے استعمال کو دیکھتے ہیں. اسد ول کیپ دا پلانٹ، یعنی اسد اس پودے کو رکھے گا. تو یہاں اسد اس جملے کا سبجیکٹ ہے اور اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا عمل کرے گا، وہ پودے کو رکھے گا. اب اسی جملے کا پیسو سینٹنس دیکھتے ہیں. The plant will be kept by اسد. اب کی بار جملے میں the plant کے لفظ کو سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جو کہ ایکٹیو سینٹنس کے اندر آبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، اور یہ جملہ بن گیا ہے the plant will be kept by اسد، یعنی پودے کو رکھے گا اسد. تو اب اس پیسو جملے میں the plant جو کہ سبجیکٹ ہے جملے کا، اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا. اسے رکھا جائے گا اور اسے کون رکھے گا؟ اسد. اور جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم سیکھ چکے ہیں جب پیسو جملے کے اندر ایکٹیو جملے کے سبجیکٹ کو آبجیکٹ کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے تو پھر اس سے پہلے لفظ بائی کا بھی اکثر استعمال کیا جاتا ہے. اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ورب کی فارم تبدیل ہوئی ہے. ول کیپ جو ہے وہ بن گیا ہے ول بی کیپٹ. اب دیکھتے ہیں ایک کنڈیشنل سینٹنس کی ایگزامپل. اس سے پہلے ہم کنڈیشنل سینٹنسز کے متعلق بھی پڑھ چکے ہیں اور کنڈیشنل سینٹنسز والی ویڈیوز کو دیکھ کر ان کو دوبارہ سے دہرایا جا سکتا ہے. کنڈیشنل سینٹنسز دراصل شرطیہ جملے کہلائے جاتے ہیں جن میں لفظ if کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اب ہم جس کنڈیشنل جملے کی ایگزامپل استعمال کر رہے ہیں اسے پریزنٹ ٹینس میں بنایا گیا ہے. اس میں ایکٹیو وائس کے اندر would keep کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے. ایکٹیو وائس میں اگر would keep جیسے الفاظ استعمال کیے جائیں یعنی لفظ would اور پھر اس کے بعد ایک ورب جو کہ اپنی بیسک فارم کے اندر ہو تو پھر اس کی پیسو بنانے کے لیے would کے بعد لفظ be کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے اور ورب اپنی بیسک فارم سے پاسٹ پارٹیسپل فارم میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ would keep بن گیا would be kept.
تو اب اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں ایک ایکٹیو سینٹنس کے اندر. اف یو ٹولڈ می آئی وڈ کیپ یور سیکرٹ، یعنی اگر تم مجھے بتاتے تو میں تمہارا راز رکھ لیتا. تو جیسے کہ کنڈیشنل سینٹنسز والی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ ایک کنڈیشنل جملے کے اندر دو قسم کے کلازز استعمال ہوتے ہیں. جس کلاز کے اندر، اور کلاز کیا ہوتا ہے، یہ جملے کا ایک چھوٹا حصہ ہوتا ہے جو کہ ایک چھوٹے جملے کی طرح ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر سبجیکٹ اور ورب دونوں ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں. تو اس قسم کے جملے میں جو اف کلاز ہوتا ہے، یعنی جملے کا وہ حصہ جس میں لفظ اف کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ ایک ڈیپینڈنٹ کلاز ہوتا ہے، یعنی جملے سے باہر اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی. یعنی اگر اسے جملے سے الگ کر کے دیکھا جائے تو اس کا پورا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. جبکہ کنڈیشنل طرز کے سینٹنسز کے اندر اف کلاز کے علاوہ جو دوسرا کلاز ہوتا ہے اسے مین کلاز کہا جاتا ہے. اور اس طرح سے ایک ایکٹیو جملے کے اندر مین کلاز جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ اسے جب ایکٹیو سے پیسو میں تبدیل کیا جاتا ہے تو اف کلاز کو تبدیل نہیں کیا جاتا. یعنی اف کلاز میں الفاظ کی ترتیب بالکل اسی طرح سے رہتی ہے، جبکہ مین کلاز کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے سبجیکٹ کو آبجیکٹ کے ساتھ تبدیل کیا جائے گا. جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جملے میں آئی ووڈ کیپ یور سیکرٹ، یہ جو الفاظ ہیں یہ ہے مین کلاز. تو اب یہاں اس جملے کو پیسو وائس میں تبدیل کرنے کے لیے آئی جو کہ اس جملے کا سبجیکٹ ہے، اسے سیکرٹ جو کہ آبجیکٹ ہے اس کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے گا. یعنی آئی کی جگہ آ جائے گا سیکرٹ، اور جملے کے آخر میں آئی کا متبادل استعمال کیا جائے گا جو کہ ہے لفظ می. تو اس طرح سے اب ہم اس ایکٹیو سینٹنس کا پیسو سینٹنس دیکھتے ہیں. یہ ہے اف یو ٹولڈ می یور سیکرٹ وڈ بی کیپٹ، یا پھر اف یو ٹولڈ می یور سیکرٹ وڈ بی کیپٹ بائی می. لہٰذا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اف کلاز کو اسی جگہ لکھا گیا ہے جیسے کہ وہ ایکٹیو سینٹنس میں لکھا گیا تھا، جبکہ جملے کے باقی کے حصے کو جو کہ مین کلاز میں شامل تھا اس میں الفاظ کی ترتیب کو تبدیل کر دیا گیا ہے. اور اب یہاں یور سیکرٹ کے الفاظ پہلے آ رہے ہیں، جبکہ بائی می یعنی لفظ آئی کی طرف جو اشارہ ہے یہ جملے کے آخر میں چلا گیا ہے. تو مین کلاز کا سبجیکٹ ہے یور سیکرٹ اس پیسو سینٹنس کے اندر، اور اب کی بار سبجیکٹ جو ہے وہ عمل نہیں کر رہا بلکہ اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اسے محفوظ کر لیا جاتا، یعنی اس راز کو محفوظ کر لیا جاتا اگر اسے بتا دیا گیا ہوتا. ایک مرتبہ پھر اس جملے کو پڑھتے ہیں. اف یو ٹولڈ می یور سیکرٹ وڈ بی کیپٹ، یا پھر اف یو ٹولڈ می یور سیکرٹ وڈ بی کیپٹ بائی می، یعنی اگر تم نے مجھے بتایا ہوتا تو تمہارا راز میرے پاس محفوظ رہتا. تو ایکٹیو سینٹینس میں تھا کہ میں تمہارے راز کو محفوظ کر لیتا، لیکن پیسو میں ہے تمہارا راز محفوظ کر لیا جاتا میرے پاس. تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیبل کی مدد سے ہم کتنی آسانی کے ساتھ ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کی تبدیلی کو سمجھ سکتے ہیں. لہٰذا یہ ٹیبل آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اب ہم جملوں کی چند اور اقسام کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ جملوں کو پڑھنے، سمجھنے اور انہیں لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے. ہم پڑھ رہے ہیں ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کے متعلق. ایکٹیو وائس کہتے ہیں ایک ایسے جملے کو کہ جس کے اندر سبجیکٹ کو کوئی عمل کرتے ہوئے بتایا جاتا ہے، جبکہ پیسو وائس ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں سبجیکٹ پر کوئی عمل کیا جا رہا ہوتا ہے اور عمل کرنے والے کا ذکر جملے کے اندر اتنا نمایاں نہیں ہوتا. لہٰذا اسے ایک پیسو وائس طرز کا جملہ کہتے ہیں، کیونکہ پیسو کا مطلب ہے چھپا ہوا یا بعد میں آنے والی چیز. اس سے پچھلی دو ویڈیوز کے اندر ہم نے ٹیبل کی مدد سے ایکٹیو وائس طرز کے جملوں کو پیسو میں تبدیل کرنے کا طریقہ سیکھا تھا. اب اس ویڈیو میں اسی ٹیبل کے اگلے حصے کو مل کر پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو چلیے اب دیکھتے ہیں ایک کنڈیشنل طرز کا جملہ جسے پاسٹ ٹینس میں بنایا گیا ہے. کنڈیشنل جملے سے مراد ہے کہ اس کے اندر لفظ if یعنی اگر کا استعمال کیا گیا ہے. اس قسم کے جملوں کو اردو میں شرطیہ جملے کہا جاتا ہے،
اور اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم اس قسم کے جملوں کے متعلق یہ اہم بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس قسم کے جملوں میں دو کلوزز پائے جاتے ہیں. کلوز سے مراد ہے ایک بڑے جملے کے اندر ایک چھوٹا جملہ جس کے اندر ایک سبجیکٹ اور ورب ایک ساتھ موجود ہوں. اب کنڈیشنل سینٹنسز کے اندر جو دو کلوزز پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک کہلایا جاتا ہے مین کلوز اور دوسرا کہلایا جاتا ہے اف کلوز جس کے اندر لفظ اف کا استعمال کیا جاتا ہے. جب ایکٹیو سینٹنس کو پیسو میں تبدیل کیا جاتا ہے تو اف کلوز میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جاتی اور نہ ہی اس کی جگہ کو تبدیل کیا جاتا ہے، جبکہ صرف مین کلوز میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی جگہوں کو آپس میں تبدیل کیا جاتا ہے. اب جو اگزامپل ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں اس میں ایکٹیو وائس کے اندر جو ورب استعمال کیے گئے ہیں وہ ہے would have اور kept. یعنی would have کے الفاظ کے بعد جو ورب استعمال کیا گیا ہے وہ اپنے پاسٹ پارٹیسپل فارم کے اندر ہے، جیسے کہ لفظ keep کی پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے kept. تو اس کی جگہ اگر کوئی سا بھی دوسرا اور ورب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی بھی پاسٹ پارٹیسپل فارم کا استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر لفظ clean سے ہوگا cleaned. ریگولر وربس کی پاسٹ پارٹیسپل فارم بنانا بہت ہی آسان ہے، ان کے آخر میں لیٹرز ای ڈی کا اضافہ کیا جاتا ہے. لیکن جیسے کہ لفظ کیپ جو ہے یہ ایک ارریگولر ورب ہے اور اس کی پاسٹ پارٹیسپل فارم کی سپیلنگ بالکل مختلف ہے، لہٰذا اس قسم کے ورب کی مختلف فارم کے سپیلنگ کو زبانی یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب یہاں اگر ایکٹیو وائس میں would have kept کا استعمال کیا جائے گا تو پیسو وائس میں یہ بن جائے گا would have been kept، یعنی would have کے بعد لفظ been کا اضافہ کیا جائے گا. تو اب مل کر اگزامپل کو پڑھتے ہیں. I would have kept your bicycle here if you had left it with me. یہ ہے ایک ایکٹیو سینٹنس، اس میں سبجیکٹ ہے I اور اس کو عمل کرتے ہوئے تصور کیا گیا ہے کیونکہ یہ ایک قسم کا تصوراتی یا خیالی جملہ ہے. جیسے کہ اس جملے کا ترجمہ ہے کہ میں تمہاری سائیکل کو یہاں رکھ لیتا اگر تم اسے میرے پاس چھوڑ کر گئے ہوتے. تو اب چونکہ یہ ایک کنڈیشنل طرز کا جملہ ہے تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے دونوں کلوزز کو الگ الگ آئیڈینٹیفائی کر لیں یعنی پہچان لیں. تو I would have kept your bicycle here یہ ہے مین کلوز، جبکہ if you had left it with me یہ ہے if کلوز کیونکہ اس کے اندر لفظ if کا استعمال کیا گیا ہے. تو جیسا کہ اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جس کلوز کے اندر لفظ if کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جاتی. تو اب اگر اس جملے کو ہم نے ایکٹیو سے پیسو میں تبدیل کرنا ہے تو صرف مین کلوز کو دیکھا جائے گا. تو مین کلوز کا سبجیکٹ ہے I جبکہ بائسیکل جو ہے یہ اس کا آبجیکٹ ہے. تو اب دیکھتے ہیں اس جملے کا پیسو سینٹنس. Your bicycle would have been kept here if you had left it with me. اور آپ کی آسانی کے لیے اس میں اگر here کے بعد by me کے الفاظ کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ جملہ ہوگا Your bicycle would have been kept here by me if you had left it with me. تو اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس جملے کو ایکٹیو سینٹنس سے کمپیئر کیا جائے تو if کلوز کو بالکل تبدیل نہیں کیا گیا. ایکٹیو سینٹنس میں تھا if you had left it with me اور یہ جملے کے آخر میں آ رہا تھا، جبکہ پیسو سینٹنس میں بھی if you had left it with me یہ بالکل اسی طرح سے لکھا گیا ہے اور اب کی بار بھی اسے جملے کے آخر میں لکھا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں مین کلوز میں کیا تبدیلی آئی ہے. پہلے اس میں ایکٹیو سینٹنس کے اندر لفظ I کو سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا اور اب یہاں پیسو سینٹنس کے اندر لفظ می جو ہے یہ اس کا متبادل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور اسے آبجیکٹ کی جگہ پر استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ بائسیکل جو کہ ایکٹیو سینٹنس میں آبجیکٹ کی جگہ پر استعمال کیا گیا تھا اب اس پیسو سینٹنس میں اسے سبجیکٹ کی جگہ پر استعمال کیا گیا ہے. تو ایکٹیو سینٹنس کے اندر سبجیکٹ کے متعلق بتایا گیا تھا کہ وہ کیا کرتا، جبکہ پیسو سینٹنس میں سبجیکٹ کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جاتا. اس جملے کے اندر بائی می کے الفاظ کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ ایک قسم کی ریپیٹیشن ہو جاتی ہے، کیونکہ اس جملے کو پڑھنے کے بعد صاف ظاہر ہے کہ جو شخص بات کر رہا ہے وہ اپنے متعلق بتا رہا ہے. جیسے کہ یہاں کہا گیا ہے Your bicycle would have been kept here if you had left it with me یعنی تمہاری سائیکل کو یہاں رکھ لیا جاتا اگر تم اسے میرے پاس چھوڑ کر گئے ہوتے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیبل کی مدد سے ہم کتنی آسانی سے یہ بات سیکھ چکے ہیں کہ کنڈیشنل سینٹنس کو
کس طرح سے ایکٹیو سے پیسو میں تبدیل کیا جاتا ہے.